195 ہجری میں امام محمد بن ادریس شافعی المشہور حضرت امام شافعی دوسری مرتبہ مکہ سے عراق تشریف لائے۔ امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ اس دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال بغداد میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران ایک بہت مشہور معروف واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے: ایک دن حضرت امام شافعی کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ تبلیغ دین میں مصروف تھے کہ ایک دم شور ہوا کہ بغداد کے گورنر تشریف لا رہے ہیں۔ خیر، گورنر بغداد آیا، بیٹھ گیا اور آپ کی مجلس خاموشی سے سننے لگا۔ جب امام شافعی نے دریافت کیا کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے چرچے اپنے شہر کے علماء سے سنے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ میں اور میری بیوی اس مسئلے کی وجہ سے 2 ہفتوں سے پریشان ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حضرت امام شافعی نے گورنر کا سوال سنا اور مسکرا کر کہنے لگے، گورنر صاحب، کیا آپ مجھے اپنا پورا مسئلہ بتائیں گے؟ گورنر فوراً بول اٹھا، حضرت، میں نے یہ سوال جس بھی عالم سے پوچھا ہے تو ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، جبکہ میرا مسئلہ اس سوال کے جواب کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ گورنر اپنے مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور والا، بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایک خوبصورت رات میں اور میری بیوی پیار اور محبت کی باتوں میں مگن تھے۔ ہم خوب ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ پھر ایک بات پر میری بیوی مجھ سے روٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی۔ ابھی میں نے اسے ہاتھ ہی لگایا تو میری بیوی کہنے لگی، پیچھے ہٹ جاؤ، او جہنمی! آج مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ بس میرا یہ سننا تھا کہ میرا پارا غصے سے آسمان کو چھونے لگا کہ میری بیوی مجھے میرے شرعی حق سے کیسے روک سکتی ہے، چونکہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی تھی کہ جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس جائے، چاہے وہ روٹی بنا رہی ہو۔ اسی لیے جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کے یہ الفاظ سنے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، او جہنمی، مجھے ہاتھ مت لگانا، تو میں نے بھی غصے میں یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے بھی میری طرف سے طلاق ہے۔ بس صبح ہوتے ہی ہم دونوں پریشان ہو گئے، یہ ہم سے کیسے غلطی ہو گئی۔ بیوی کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی، مگر مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے تو غلطی کر لی۔ صبح میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے طلاق ہو گئی یا نہیں۔ میں پریشانی میں کہنے لگا کہ طلاق کی شرط تو اس بات پر ہے کہ اگر میں جہنمی ہوا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق ہے۔ پھر گورنر بغداد حضرت امام شافعی سے کہنے، بس 2 ہفتوں سے اپنے شہر کے ہر عالم کو بلا کر اس سوال کا جواب پوچھ چکا ہوں، پر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب عالی، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ حکمران شہر کہنے لگا، جی پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو آپ؟ امام صاحب نے کہا کہ مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جس میں آپ گناہ کرنا چاہتے تھے، وہ گناہ کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو، مگر خدا کے ڈر کی وجہ سے تم گناہ سے دور ہو گئے ہو۔ خلیفہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں ایک دفتر کے کاموں سے جلدی فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں گیا تو کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب میں نے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا تو وہ کام کرنے والی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی نیک تھی۔ اس نے کہا کہ جناب عالی، دروازہ تو بند کر لیا ہے، پر اللہ کی نظر سے کیسے چھپیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تو وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اس موقع پر میں نے اس کو بدکاری کر سکتا تھا اس کے ساتھ، لیکن اس کے الفاظ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگا۔ میں دروازہ کھولا اور وہ لڑکی کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ایسا گناہ تھا جو میں بڑی آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن میں نے خدا کے خوف سے وہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ سارا قصہ سننے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ یہ بات سن کر علماء کرام کہنے لگے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا پھر جہنمی ہے؟ آپ یہ بات کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے؟
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے مجمع سے کہنے لگے کہ آج سے یہ مسئلہ یاد کر لو، بے شک بیوی اپنے شوہر کو بنا کسی شرعی عذر منع نہیں کر سکتی۔ شرعی عذر میں ایام حیض، بیماری یا شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہمبستر ہونا کہ جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو۔ رہی طلاق کی بات تو بیوی کے منع کرنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی کے دور کی بات ہے کہ ایک بندہ بہت ہی نیک اور متقی تھا۔ حضرت مولا کی نظر میں بھی وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ وہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جاتا تھا۔ جب وہ مسجد سے اپنے باپ کی خدمت کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اس سے بدکاری کی نیت رکھتی تھی۔ وہ اس کو اپنی طرف بلاتی تھی، لیکن یہ بندہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا بلکہ اپنا سر جھکائے اس کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ ایک دن اس بندے کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ بدکاری کی نیت سے عورت کے گھر دروازے پر چلا گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک یاد آ گیا، جس کا ترجمہ وہ کچھ یوں ہے: بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خداوندی یاد کرتے ہیں۔ اس آیت کے پڑھتے ہی اس کی شہوت ختم ہو گئی۔ یہ آیت پاک ذہن میں آنے کی وجہ سے اس بندے پر خوف خدا آیا تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ جب وہ کافی دیر تک وہاں ہی بے ہوش رہا تو اس کا باپ انتظار کر کر کے بیٹے کی تلاش کرتا ہوا یہاں آ گیا۔ یہاں وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو اٹھایا اور گھر لے گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا؟ بیٹے نے سارا قصہ سنا دیا۔ اس کے دل میں پھر یہ آیت پاک آئی۔ اس نے یہ آیت کی تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور ساتھ ہی اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ باپ نے رات کو ہی اس کو دفنا دیا۔ جب یہ واقعہ صبح حضرت مولا علی کی بارگاہ میں سنایا گیا تو حضرت علی اس بوڑھے باپ کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ اگر مجھے بتایا ہوتا تو قسم خدا کی میں خود تمہارے بیٹے کا جنازہ پڑھاتا۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ اے امیر المومنین، رات کے وقت وہ فوت ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے، آپ کو تنگ کیوں کرنا ہے؟ اس پر حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب آپ کو قبر پر لے جایا گیا تو آپ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا علی، بے شک میرے اللہ نے مجھے 2 جنتوں میں اعلیٰ گھر عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! کتنا پیارا یہ واقعہ ہے۔